بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین صلوات اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 81 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میرا آخری رسول یعنی میرا محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ دیکھیے دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے،
حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کے زمانے میں دین ایک تھا اور وہ اسلام. اور اسلام یعنی سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے. سارے انبیاء کا مقصد ایک ہے، سارے اوصیاء کا مقصد ایک ہے، سارے اولیاء کا مقصد ایک ہے کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور پیدا ہو جائے اور انسان اتنا مومن ہو جائے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرے، تشدد نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بلکہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے. یہ مقصد ہے دین کا، یہ مقصد ہے اسلام کا. لیکن افسوس بعض لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے، دین کے اندر داخل ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے نفسوں کو پاک نہیں کیا. ایسے لوگوں نے دین میں انحراف پیدا کیا. دین سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے. ذرہ برابر اس دین میں تشدد نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ بعض شیطان قسم کے لوگوں نے ہر مذہب میں انحراف پیدا کیا ہے، لوگوں کو منحرف کیا ہے. سارے ادیان الہی ایک پیغام لے کر آئے تھے، مگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو منحرف کر دیا، اصل راستے سے ہٹا دیا اور تعصب پھیلا دیا، اور جہالت کے ذریعے سے انہوں نے تعصب کو اور بڑھا دیا. اب یہ جہالت کیسے ختم ہو؟ مثلا اسلام میں یا کسی بھی دین الہی میں ٹیررزم کا، تشدد کا، دہشت گردی کا تصور بھی نہیں ہے. تو یہ آج کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں، آج کیوں فتنے فساد ہو رہے ہیں، کیوں مذہب کے نام پہ خون خرابہ ہو رہا ہے؟ یہ انہی لوگوں نے پھیلایا ہے جو اصل دین سے دور ہو چکے ہیں، منحرف ہو چکے ہیں. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے مذہب کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، بچپن سے برین واش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، دوسرے مذاہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور مسلسل کئی سالوں کی پروپیگنڈا کے نتیجے میں ایک تعصب ابھر آتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ قتل و غارت گری تک بات پہنچتی ہے. دیکھیے قرآن کے ذریعے سے آپ دین لے سکتے ہیں، صحیح اسلام قرآن کے ذریعے سے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ جن مذاہب میں بھی اگر آپ کو اجازت نہیں دی جاتی کہ دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھیں یا مناظرہ کریں یا ڈسکس کریں، تو یقیناً یہ دین اسلام نہیں، یہ اللہ کا دین نہیں، یہ قرآن کا دین نہیں. کیونکہ قرآن نے بار بار کہا ہے. سورہ زمر کی آیت سنیں، سورہ زمر میں ارشاد ہو رہا ہے، 18ویں آیت ہے، سورہ کا نمبر 39 ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. دیکھیے اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے، کون لوگ مومن ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کون ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو بات سب کی سنتے ہیں، سارے مذاہب کے لوگوں کی بات سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، مگر اتباع اس کی کرتے ہیں، پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے اچھی بات ہو. اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، ہداہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، کیونکہ یہ بات سب کی سنتے ہیں مگر پیروی اس کی کرتے ہیں جو اچھی چیز ہو. اور یہی صاحبان عقل ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ سب کی بات سنیں، تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اگر ایک مذہب کی بات سنتے ہیں، دوسرے مذہب کی بات نہیں سنتے ہیں، تو قرآن کہہ رہے آپ کو حق نہیں ملے گا، اللہ کا راستہ نہیں ملے گا. اللہ کا راستہ اس وقت ملے گا جب آپ بات سب کی سنیں اور اپنے عقل سے فیصلہ کریں کہ حق کی بات کیا ہے. اب جتنے باطل مذاہب ہیں وہ اپنے گھروں میں، اپنے ملک کے، حتیٰ کہ اپنے ملک میں بھی دوسرے مذہب کی کتاب آنے نہیں دیتے اور کسی کی تقریر ہونے نہیں دیتے. یہ تقریروں پر پابندی لگانا اسلام میں نہیں ہے، یہ کتابوں پر
پابندی لگانا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ اسلام دلیل کا مذہب ہے۔ پھر قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ٹیررزم کب داخل ہوتا ہے کسی مذہب میں؟ جب لوگ مناظرے کے راستے کو بند کر دیتے ہیں، دوسرے مذاہب کی بات سنتے نہیں ہیں اور اپنے مذہب والوں کو صرف ایک ہی بات رٹا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک خاص فکر بن جاتی ہے اور اس وجہ سے جہالت ہوتی ہے اور عقل کی بات کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں اسلام سربلند ہو اور اسلام کا پر یہ جو دھبا لگا ہے ٹیررزم کا، جو اسلام کے دشمنوں نے لگایا ہے، اگر ہم اسے دھونا چاہتے ہیں تو آئیے مل کے جو بھی ایشوز ہیں آئیے مناظرہ کریں، ٹی وی پہ مناظرہ کریں، شہروں میں مناظرہ کریں، دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھیں۔ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ سب کی بات سنیں مگر اس کو مانیں جس کو عقل مان رہا ہے، جو حق کی بات ہے، جو دلیل کی بات ہے۔ لہذا کسی کے خلاف اپنے لوگوں کو بھڑکانا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل میں نے عرض کیا کہ مثلا یہ سچا واقعہ بھی ہے اور کئی اس طرح کے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ چند ڈاکو تھے، کافر تھے، مسلمان ہو گئے۔ اب ان کا دھندا یہی تھا، ڈاکہ زنی۔ اب وہ عادت سے تو ابھی دور ہوئے نہیں لیکن ظاہراً ہو گئے مسلمان۔ اب انہوں نے کبھی ڈاکہ ڈالنے کیا کریں، کوئی کافر مل گیا انہیں، ہاں، اور جا کے اس کے سینے پہ بندوق رکھی، کہا کہ تو مسلمان ہو جا ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ کیونکہ ان کی طبیعت میں یہ بات تھی۔ اب وہ بیچارہ ڈر گیا کہ بھائی گولی مار دو، کہا اگر مسلمان نہیں ہو تو مجھے گولی مار دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن تم مجھے کلمہ تو پڑھا دو کہ میں مسلمان کیسے ہو جاؤں۔ کہ کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا، تمہاری چانس بہت اچھی ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تو یہ لوگ اسلام کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ ہر مذہب میں جو انحراف آیا ہے اس قسم کے ڈاکوؤں نے کیا ہے، جو اصل ڈاکو تھے، دین میں نہیں جانتے تھے۔ سارے مذاہب کی تاریخ آپ دیکھیں، جاہل تھے اور ڈاکہ زن تھے اور ظالم تھے، انہوں نے انحراف پیدا کیا ہے۔ ورنہ کوئی بھی اللہ کا مذہب جو ہے وہ قتل و غارت گری کے لیے نہیں آیا ہے۔ بھئی اگر اللہ نے سب کو مارنا ہوتا کافروں کو تو اللہ انہیں کیوں رزق دے رہا ہے؟ اللہ نے اگر سب کو مسلمان کرنا ہوتا تو اللہ کے لیے دیر نہیں ہوتی۔ اللہ نے اگر سب کو ہی مسلمان کرنا ہوتا تو کم سے کم شیطان کو تو مار دیتا۔ اللہ نے شیطان کو بھی ڈھیل دی ہے، وہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے اور وہ جو نہیں ماننے والے انہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ تو آپ کون ہے اللہ کی مخلوق کو قتل کرنے والے اور اسلام کو بدنام کرنے والے؟ یاد رکھیے اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا بلکہ سرکار محمد مصطفیٰ کی محبتوں کے ذریعے سے پھیلا ہے، ان کے اخلاق سے پھیلا ہے، ان کے کردار سے پھیلا ہے۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ سارے نبیوں کو نبوت ہمارے نبی کے صدقے میں مل رہی ہے۔ آدم نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں، نوح نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں، ابراہیم نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں، موسیٰ نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں، عیسیٰ نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں۔ جب یہ سارے نبی ہمارے نبی کے صدقے میں بنے ہیں تو بتائیے اگر ہم بننا چاہیں تو کیا ہم صحیح مسلمان مومن اپنے نبی کے صدقے میں نہیں بن سکتے؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کے ہم امتی ہیں جس نبی کے صدقے میں 1,01,24,000 نبی بنے ہیں۔ عزیزو، لہذا ہمارے نبی کا مقام سارے انبیاء سے بلند ہے، لیکن تاریخ اسلام پر بہت ظلم ہوا، بہت ساری غلط حدیثیں، بہت ساری غلط روایتیں جو ہیں وہ ڈال دی گئی ہیں۔ آج مسلمانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، جس سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے۔ ضعیف روایتیں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول کہہ کر گئے تھے کہ میرے بعد جھوٹی حدیثیں بنانے والے بنائیں گے، گھڑیں گے، غلط روایتیں آئیں گی۔ اے مسلمانوں ہوشیار رہنا۔ کس طرح ہوشیار رہیں، کیسے پہچانیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی بھی حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف ہے تو یقیناً وہ میری حدیث نہیں ہے، کسی دشمن اسلام نے بنائی ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو یقیناً وہ میری حدیث ہے، اس کا احترام بھی کرنا، اس پر عمل بھی کرنا۔ اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ میری حدیث نہیں ہے، وہ دیوار پہ مار دینا، اسے پھینک دینا، اس کا احترام بھی نہ کرنا اور اس کی اتباع بھی نہ کرنا۔
دیکھیے بہت ساری ایسی حدیثیں، اسی لیے علم رجال اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی ہیں۔ علم رجال کا کام ہے کہ دیکھیں یہ حدیث کیا ہے، جھوٹی، علم حدیث بھی ہے اور علم رجال بھی ہے، اس کا کام ہے کہ دیکھیں یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں یہ حدیث ہمارے نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے بنائی گئی ہے، کیا ہے، بعض کتابوں میں ہے، لیکن آج علماء کو چاہیے اسی حدیثوں کو نکال دیں کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیا ہے حدیث میں کہ جناب رسول خدا کو رسالت کیسے ملی، نبوت کیسے ملی؟ غار حرا میں گئے، فرشتہ جبریل آیا اور اس نے کہا اقرا پڑھو، تو رسول خدا نے نعوذ باللہ کہا میں تو ان پڑھ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو، کہا میں ان پڑھ ہوں، استغفر اللہ۔ یعنی یہ پوری روایت سے یہ ہے۔ پھر رسول خدا کو بخار ہو گیا، رسول خدا کو جبریل نے جب دبایا تو نعوذ باللہ بخار ہو گیا۔ رسول خدا گھر آئے، نبی کی زوجہ حضرت خدیجہ نے جا کے نعوذ باللہ ایک یہودی عالم سے پوچھا کہ یہ ماجرا ہے، اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نبی بننے والے ہیں۔ اب بتائیے اس پوری حدیث سے نبی کی شان ظاہر ہو رہی ہے یا اس یہودی عالم کی شان ظاہر ہو رہی ہے کہ یہودی عالم کو پتہ ہے اور نبی کو خود پتہ نہیں؟ نعوذ باللہ۔ صلوات پڑھی محمد وآل۔ یعنی یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جبریل پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی یہ قرآن کی آیت سے آپ سن رہے ہیں کہ حضرت آدم کو جو خلافت ملی ہے، نبوت ملی ہے، وہ ہمارے نبی کے صدقے۔ آئیے حضرت آدم کا ذکر پڑھیں، سورہ بقرہ میں ہے اور 31 آیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن فرما رہا ہے، خدا فرما رہا ہے علم آدم الاسماء کلہا، خدا فرما رہا ہے میں نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں آدم کو علم ڈائریکٹ دے رہا ہوں، میں خود علم دے رہا ہوں، فرشتے کے ذریعے سے نہیں دے رہا۔ آدم جو ہمارے نبی کے صدقے میں نبی بنا، اسے تو علم خدا ڈائریکٹ عطا کرے، اور جو نبیوں کا سردار نبی ہو اسے خدا علم جبریل کے ذریعے سے دے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بتائیے اس بات کو کیا عقل انسان کی قبول کر سکتی ہے کہ جو سردار انبیاء ہو، جو سارے نبیوں کا نبی ہو، جس کے صدقے میں نبوت مل رہی ہے، کہ آدم جو ہے وہ نبی بنا ہے ہمارے نبی کے صدقے میں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے بغیر وسیلے کے، کوئی فرشتہ استاد نہیں تھا بلکہ ہم نے ڈائریکٹ انہیں علم دیا، ہم نے اسے علم دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے ڈائریکٹ خدا علم دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے مقابلہ کرایا، سارے فرشتوں نے مل کر بھی حضرت آدم کا مقابلہ کیا تو سب کے سب ہار گئے۔ تو جب سارے فرشتے جبریل کے ساتھ مل کر آدم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے نبی تو آدم کے بھی مولا ہیں، نہ آدم کے بھی آقا ہیں، تو وہ ہمارے نبی کے استاد کیسے بن سکتے ہیں؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ حدیث قرآن کی کئی آیتوں کے خلاف ہے، ضعیف ہے۔ علماء مل کے فیصلہ کریں اور ایسی حدیثوں کو نکالیں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ دیکھیے ہر رسول خدا کس طرح سے ان پڑھ ہو سکتے ہیں۔ دوسری قرآن کریم کی آیت سورہ جمعہ کی دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ یہ ہمارے نبی کا شان ہے جو خدا بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے؟ یتلو علیہم آیات ہی۔ نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بے اگر ان پڑھ ہوتے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیسے فرماتے؟ یتلو علیہم، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام اس سے بھی عظیم تر ہے، وہ کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نفسوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ یہ جن جن نفسوں میں بیماریاں ہیں ان کو شفا دینے والے ہیں، ان کا علاج کرنے والے ہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کو جو نفس میں بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنے والے ہمارے نبی ہیں۔ تو بھئی علاج تو وہی کرے گا نا جو بیماری کو بھی پہچانے اور اس کے علاج کے لیے نسخے کو بھی پہچانے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کائنات کے انسان جو مریض ہے ان کے علاج کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے؟
جس کے پاس اتنا علم ہے کہ ہر مریض کی دوا جانتے ہیں، ہر مرض کی دوا جانتے ہیں. اور کس کتاب، پھر آگے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ معلم کتاب ہیں. آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی معلم کو کوئی ان پڑھ کہے. معلم یعنی استاد، یعنی ٹیچر. قرآن یہ کہہ رہا ہے معلم ہے. کس چیز کے معلم ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں یہ ٹیچر ہے کیمسٹری کا، یہ معلم ہے عربی کا، یہ معلم یعنی ٹیچر ہے فزکس کا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فقط ایک علم کے معلم ہیں ہمارے نبی؟ فرما رہے نہیں، معلم ہیں کتاب کے. کون سا کتاب؟ قرآن. اس کے اندر کیا ہے؟ وَلَا رَتَّبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خدا فرما رہا ہے یہ اس کتاب کے استاد ہیں، اس کتاب کے ٹیچر ہیں جس میں کوئی علم ایسا نہیں جو ہم نے بیان نہ کیا ہو. سائنس کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، آخرت کا بھی علم ہے، زمین کا بھی علم ہے، آسمان کا بھی علم ہے، ہر خشک و تر کا علم ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. عزیزان گرامی، لہذا عرض کر رہا تھا کہ دین ایک ہے. انحراف ہوا ہے جاہلوں نے کیا ہے. مذہب عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، قیامت کو ماننے والے ہیں، نبوت کو ماننے والے، یہ ادیان الہی کہلاتے ہیں. ان میں انحراف ہوا ہے، جاہلوں نے کیا ہے، متعصبوں نے کیا ہے. ورنہ پیغام ایک ہی ہے، مقصد ایک ہے. انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں، امتوں میں اختلاف جاہلوں نے اور متعصبوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم اس جہالت کو ختم کریں. اور یہ ختم کب ہوگی؟ جب کمپیریٹو یعنی تقابلی مطالعہ کریں گے. آئیے تورات کو پڑھیں، آئیے انجیل کو پڑھیں، آئیے زبور کو پڑھیں، آئیے شیعہ سنیوں کی کتابوں کو پڑھیں، سنی شیعوں کی کتابوں کو پڑھیں، تو یہ تعصب ختم ہو جائے گا، یہ فتنے ختم ہو جائیں گے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. سب کا مقصد ایک ہے، اور مقصد ہے اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. اب دیکھیے عام یہی تاثر ہے، عیسائی جو ہیں وہ وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، توحید کے قائل نہیں ہیں، ایک خدا کے قائل نہیں. لیکن ہم 2 مجلسوں میں کئی آیتیں سنا رہے ہیں کہ نہیں، ان کی کتاب اصل مذہب کا پتہ ان کی کتاب سے چلتا ہے، نہ کہ ان کی دوسری باتوں سے، دوسری کتابوں سے. لیکن اصل قرآن یہ اسلام کا آئین ہے. تو اگر آئین دیکھنا ہے کرسچینٹی کا یا یہودی مذہب کا تو بائبل ہے، تورات و انجیل ہے. اب سنیے، توحید کو میں عرض کر رہا ہوں، تورات سے سنیے. ڈیوٹرونومی یہ چیپٹر کا نام ہے، اور چیپٹر کا نمبر 32 اور آیت ورس کا نمبر 39 ہے. اب کیا لکھا ہوا ہے؟ See now, I myself in me. There is no other God but me. کتنا صاف ہے. خدا کہہ رہا ہے there is no other God but me. میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اور پھر دلیل بھی سنیے، giver of death and life. میں تمہارا خدا ہوں، میں ہی موت دینے والا ہوں اور میں ہی زندگی دینے والا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ جس سے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے. جسے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگوں نے قتل کرنا چاہا. مثلا اتنے گھنٹے ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، پھر اسے زندہ اٹھایا بغیر ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ انتقال کر گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے، اسی طرح سے بائبل کہہ رہی ہے، اسی طرح سے تورات کہہ رہی ہے کہ جس سے موت آ جائے وہ خدا نہیں. خدا وہ ہے جو موت کا بھی مالک ہے، حیات کا بھی مالک ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ قرآن ہے. اور یہ بائبل آپ نے سنی کہ قرآن اور بائبل ایک ہی بات کہہ رہی ہے. کیا قرآن نے کہا وہی بائبل میں ہے کہ گیور آف ڈیتھ اینڈ لائف. اللہ موت کا بھی مالک ہے، حیات کا بھی مالک ہے، اور ایک ہی خدا ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرا ریفرنس سنیے، وہ بائبل سے وحدانیت خدا پہ. نہمیہ چیپٹر 9 verse 6. You are the Lord, even you only you are the Lord, and you are only, you have made heaven. تو ہی خدا ہے اور تو اکیلا ہی خدا ہے، تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں. تو ہی جنت کا مالک ہے. اور آگے بڑھتے ہیں، دوسرا ریفرنس سن لیے. ان ریفرنسوں میں ہم دونوں ریفرنس دے رہے ہیں، ایک جو آج کل کی انگلش ہے، ایک جو پرانی انگلش ہے، کنگ جیمز ورژن، کیونکہ سب سے
زیادہ مؤثق ترین اور پاورفل بائبل جو ہے وہ کنگ جیمز ورژن کی ہے. دونوں ریفرنس انشاءاللہ آپ ٹی وی پر دیکھیں گے. آئزیہ چیپٹر نمبر 49 اور ورس نمبر 10. Before me there was no God formed and there will not be after me. بالکل کلیئر ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ تھا اور میرے بعد بھی کوئی اور خدا نہیں ہے. Before me there was no God formed and there will not be after me. دیکھیے کتنی بے شمار آیتیں بائبل میں موجود ہیں کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. کل آپ نے زبور سے سنا، پرسوں آپ نے تورات سے سنا، آج آپ پھر انجیل سے بھی سنیے. تورات میں تو بہت بے شمار آیتیں ہیں، اسی طرح سے انجیل میں بہت ساری آیتیں ہیں جو صریحاً کہہ رہی ہیں وحدہ لا شریک، خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ مارک ہے، نیو ٹیسٹامنٹ آف مارک چیپٹر 12 ورس نمبر 29. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح سے کلیئر بالکل صاف کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے. Jesus said in answer, the first is give ear O Israel, the Lord our God is one, not two, not three. Our God is one Lord. خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے 32 آیت ہے اسی مارک 12 چیپٹر اور آیت نمبر 32. اینڈ حضرت عیسیٰ نے کہا ہی از ون، خدا ایک ہے. اینڈ دیئر از نو ادر بٹ ہی، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، بس وہ ایک ہی ہے. اور یہی کنگ جیمز میں اس طرح سے لکھا گیا ہے. اینڈ جیسس answered him, the first of all the commandment is this. سب سے پہلا حکم یہ ہے. فرسٹ کمانڈمنٹ کیا ہے؟ جس طرح سے ہمارے ہاں پہلا پلر توحید ہے اسلام کا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل دا کمانڈمنٹ از ہیئر او اسرائیل دا لارڈ اور گاڈ از ون لارڈ. خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو عزیزان گرامی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہ آیتیں میں عرض کر رہا ہوں اور تقریباً 25 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جو صریحاً تورات و انجیل میں کہہ رہی ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو کمپیریٹیو اسٹڈی کا یہ فائدہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں جو میجارٹی عیسائیوں کی ہے، ان کو یہ ریفرنسز آپ دے سکتے ہیں، انہیں سنا سکتے ہیں. تو جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تعصب کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تقابلی مطالعہ کریں. اس آیت پہ ہم 40 شیعہ تفاسیر قرآن سے بات کر رہے ہیں اور 40 سنی تفاسیر سے بات کر رہے ہیں تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تفاسیر قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری ایک ہی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اور خدا بھی ہمارا ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے. تو کیوں آج ہم بدبختی میں گرفتار ہیں؟ ہم خود ایک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جہالت، نفرت سیاستدانوں نے یا جاہلوں نے پھیلائی ہے. علماء حقیقی آج بھی کتابوں میں بھی تقریروں میں ایک ہیں. دیکھیے 40 اہم ترین تفاسیر اہل تسنن کی، تفاسیر قرآن، اور 40 اہل سنت. اس آیت اور جو اہم آیتیں ہیں ان پر بھی آپ سنیں گے کہ سب کی بات ایک ہے. سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 81 پہ گفتگو ہو رہی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں مگر کس شرط پہ کہ جب میرا آخری نبی آئے، یعنی ہمارے نبی، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی نصرت اور مدد بھی کرنا. اب اس کے لیے بہت سارے اہل سنت کے تفاسیر بھی سنیں گے اور اہل تشیع کی تفسیر ارشاد الاذہان ہے. اس میں ایک روایت ہے جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھی محمد، اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے، حضرت علی علیہ السلام سے بھی. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں 2 حضرات سے زیادہ یہ روایتیں ہیں اور وہ روایت آنے والی ہے. اور یہ کیا عہد لیا گیا تھا؟ ان دونوں بزرگوں نے کہا، حضرت علی علیہ السلام نے بھی، حضرت ابن عباس نے بھی. کیا بات کی؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پہلے نبی سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک کوئی نبی نہیں آیا مگر اللہ نے ان سے عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ کہ میرے نبی، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے. صلوات پڑھی محمد.
اور جب وہ ایمان لے آئے اسی کے بعد انہیں نبوت ملی. اب یہ روایت حضرت علی علیہ السلام والی، یہ تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر ہے، بہت مشہور ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے. تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھی ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں. اسی طرح سے تفسیر مظاہری نے بھی لکھی ہے. بہت ساری تفاسیر ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام والی روایت کا بھی اور حضرت ابن عباس والی روایت. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے 80-90% مسائل ہیں اس میں شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ہیں. صلوات پڑھی محمد و آلہ.